راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ، آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود کا استعمال، مسلح جتھوں کی فائرنگ سے رینجرز کا ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی۔ آزاد کشمیر حکومت کا انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان، سابقہ مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ کراچی رینجرز کیمپ آفس حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت پورا نیٹ ورک گرفتار، دہشت گرد کاری بشیر کے اہم انکشافات، تمام جرائم کا اعتراف، فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور جماعت الاحرار کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کہا افغانستان میں فتنہ الخوارج کی قیادت نے حملے کی ہدایت کی، تربیت بھی افغانستان سرزمین سے ہی دی گئی۔ خارجی نور ولی نے پلاننگ کی اور معلومات بھارتی پراکسی کو دی۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان سے گزر کر کراچی پہنچا۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا کہنا ہے سہولت کاروں کا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا، گھیرا مزید تنگ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری، مزید 4 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 83 ہو گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود، راکٹ لانچرز برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 121 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شابان جاری رکھنے کا عزم۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس، کرشم، جزیرہ کیش اور بش شہر میں دھماکے، خوزستان کے متعدد علاقوں میں پروجیکٹائل حملے، 4 افراد زخمی۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا، 5 گھنٹوں پر مشتمل آپریشن میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، ڈرون سائٹس اور بحری صلاحیتوں کو ہدف بنایا۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، بحرین میں امریکی بحری بیڑے اور ایئر بیس پر حملہ، اسلحہ گوداموں، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کی رہائشی عمارت ہدف۔ پاسداران انقلاب کا پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور ڈرونز مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ، کویت اور اردن میں بھی امریکی تنصیبات نشانہ۔ پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت، برادر ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا، قومی مفاد کے معاملات پر سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، کہا شہادتوں کی بدولت ہی آج پاکستان قائم ہے، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، بحرین میں امریکی بحری بیڑے اور ایئر بیس پر حملے، اسلحہ گوداموں، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کی رہائشی عمارت ہدف۔ پاسداران انقلاب کا پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور ڈرون مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ، کویت اور اردن میں بھی امریکی تنصیبات نشانہ۔ 20% فیس بہت زیادہ، ہم مناسب معاوضہ وصول کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر کے بیان پر جواب، کہا ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے، مستقبل میں بھی رہے گا، بحری گزرگاہ کے انتظام میں امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، آبنائے ہرمز کا انتظام ایران کی سرخ لکیر ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت، برادر ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا، قومی مفاد کے معاملات پر سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، کہا شہادتوں کی بدولت ہی آج پاکستان قائم ہے، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سندھ کا برآمدات اور سرمایہ کاری میں نمایاں کردار، پاک انڈونیشیا معاشی تعلقات روایتی تجارت سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تقریب سے خطاب، کہا سولر ونڈ انرجی کے منصوبوں کے فروغ پر توجہ دے رہے ہیں۔
ایران امریکہ کشیدگی عالمی مارکیٹ میں بھونچال، خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $80.6 فی بیرل ہو گئی، برنٹ کروڈ آئل بھی $85.7 پر ٹریڈ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، بھارت، جنوبی کوریا، تائیوان، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی مارکیٹس میں بھی گراوٹ۔ چین کا آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور، خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کا مشورہ، سعودی وزیر خارجہ کے علاقائی ممالک سے رابطے تیز، قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزرائے خارجہ کو فون، علاقائی سلامتی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 افراد کی شہادت، 2 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقے خانپور پہنچا دی گئیں، ہر آنکھ اشک بار۔ جاں بحق ہونے والوں میں 40 سال کا بلال غنی اور 20 سال کا قدیر شامل، دونوں 2 سال سے روزگار کے سلسلے میں بلوچستان میں مقیم تھے۔ بلال نے سوگواروں میں بیوہ اور 3 سال کی بیٹی کو چھوڑا، جبکہ بلال قدیر یتیم اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ بلوچستان میں آپریشن شبان دہشت گرد عبرت کا نشان، خارجیوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری، مزید 8 خوارج ہلاک، تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 117 دہشت گرد مارے جا چکے۔ آئی جی کا بھی دورہ، شبان کے ملحقہ علاقوں میں آپریشن پر بریفنگ، فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت، حملے میں شہید اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات، شہداء کی قبروں پر حاضری، پھول چڑھائے۔ ٹانک میں پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر، بختربند گاڑی کے قریب دھماکہ، افسر سمیت 2 اہلکار شہید، شناخت ASI فرید اور کانسٹیبل اختر زمان کے نام سے ہوئی۔ نوشی کے صدیق اکبر چوک پر موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں قبائلی رہنما اور اس کا ساتھی شامل، ملزمان فرار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سرکاری دورے پر ترکیے پہنچ گئے، گرم جوشی سے استقبال ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ترکیے کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے، 2 طرفہ دفاعی تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ دوست ملک قطر کے غم میں شریک، وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات، والد کے انتقال پر تعزیت، مرحوم کی دور اندیش قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، کہا شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا، خطے میں عام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف نے بھی امیر قطر سے تعزیت کی۔ فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں، کوئی صرف تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا، قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے خاندانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، ایسے وقت میں شہداء کی قربانیوں پر سوال اٹھانا مناسب نہیں۔ کوہاٹ میں بچے کی ولادت کی خوشیاں غم میں بدل گئیں، مبارکباد کے لیے جمع لوگوں پر مکان کی چھت گر گئی، 10 افراد جاں بحق، 11 زخمی، 2 کو تشویشناک حالت میں پشاور ریفر کر دیا گیا۔ DHQ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل، ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ مونسون کا دھواں دھار اسپیل، DG خان، خانیوال، کروڑ پکا، کوہ سلیمان، اٹک اور حسن ابدال میں جل تھل۔ ملتان میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک متاثر۔ اپر جنوبی وزیرستان میں طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، راستہ بلاک ہونے سے پھنسے تمام مسافروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا، راستہ کلیئر۔ اور بنگلہ دیش میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی، 11 اضلاع میں صورتحال خراب، چٹاگانگ شہر بھی ڈوب گیا، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم، 10 لاکھ افراد بے جار و مددگار۔